مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ پہلی چیز جو بہت ضروری ہے، آپ سب جوان ہیں، وہ رابطہ جو انسان کا خدا کے ساتھ ہے۔ ایسی ہستی نہیں بن جاتی کہ دنیا اس کے سامنے بہت چھوٹی ہو جائے۔ دنیا چھوٹی ہونے کے لیے کسی اور کو بہت بلند ہونا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی چیز ہو، بچہ ضد کرے کہ یہ مجھے دے دیں مجھے دے دیں، آپ بولیں بیٹا یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب تک بچے کی معرفت نہیں بڑی ہوتی وہ اس چیز کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ ہماری بھی وہی مثال ہے، ہم اس دنیا میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ ہمیں خدا کا رابطہ محکم ہوتا ہوا اپنی ذات کے لیے نظر نہیں آتا۔ جب ہم اس رابطے کو سٹرونگ نہیں کریں گے تو ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کے رابطوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کے رابطے جو کہ ظاہر خدا سے دور کر رہے ہیں، نہ کہ وہ رابطے جو خدا کے قریب کر رہے ہیں، وہ دور کر رہے ہیں، یہ ہمیں گھما رہے ہیں۔ خدا تک پہنچنا ہی ایک اصل کام ہے۔ سید الشہداء کربلا کس لیے آئے؟ لا الہ الا اللہ کی خاطر آئے۔ شہید عارف حسینی نے اپنے اس رابطے کو محکم کیا۔ کیسے محکم کیا؟ چاہے وہ نجف میں تھے، چاہے وہ قم میں رہے، چاہے وہ یہاں رہے، چاہے وہ پارا شنار میں رہے، چاہے پورے پاکستان میں رہے، ان کا یہ رابطہ ٹوٹا نہیں۔ اور اس رابطے کو محکم کرنے کے لیے ایک حصہ مختص کرنا پڑتا ہے اپنا اور پروردگار کی مناجات کے ساتھ۔ یہ گفتگو کرنی پڑتی ہے، یہ راز و نیاز کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ راستہ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بولے میں کسی مقام پہ پہنچوں گا تب میں خدا سے رابطہ، نہیں، یہ رابطہ آپ کو مقام پہ لے کے جاتا ہے۔ ایک آیت اللہ حق شناس کے جو بہت بڑے عالم دین اور شہر رے میں شاہ عبدالعظیم کے مرقد میں دفن ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو مسجد کی چابی دی اور کہا کہ میرے سے پہلے صبح صبح مسجد کھول لینا، تو وہ روز کھول دیتا تھا، جب میں پہنچتا تھا تو مسجد کھلی بھی ہوتی تھی۔ ایک دن میں تھوڑا پہلے چلا گیا تو میں نے دیکھا مسجد کھلی ہوئی ہے اور وہ جوان جو ہے ہوا میں پرواز کرتا ہوا خدا کی عبادت کر رہا ہے، یعنی مقام سے بلند ہے۔ میں پریشان ہو گیا، یہ جوان۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا بہرحال یہ آپ کسی کو بتائیے گا نہیں، لیکن ایک جوان کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اس کا خدا کے ساتھ رابطہ اتنا محکم ہے کہ مکان اس کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بن رہا۔ دشمن دوسری طرف یہی چاہتا ہے کہ آپ کا خدا سے رابطہ ٹوٹ جائے۔ یہ جو جتنی انفارمیشن جنگ ہے، یہ جتنا سوشل میڈیا ہے، جہاں پازیٹیو ہے وہاں نیگیٹو بھی بہت زیادہ ہے، یہ جتنی بمبارڈمنٹ ہے، یہ ساری آپ کو ڈائیورٹ کس سے کر رہی ہے؟ خدا سے دور کر رہی ہے۔ ایک جوان جو رات کو اگر اپنے آپ کو اس دنیا کے نظام میں، دنیا کے سسٹم میں، انسٹاگرام میں، ٹک ٹاک میں مشغول رکھے گا تو وہ کبھی بھی خدا کے لیے کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے اساتذہ جو ہم نئے حوزے میں گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر دن میں تم سے ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو گئی تو تہجد کی نماز تم سے سلب ہو جائے گی۔ تہجد یعنی رابطہ ہے، واجب نماز تو واجب ہے تو سب پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتا ہے تھوڑا سا ایک آدمی ایک قدم آگے بڑھتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا ہم خدا سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں مناجات ہے، گریہ ہے؟ شہید خدا کے ساتھ رابطے میں اتنا محکم تھے کہ جو بہرحال ہم نے کتابوں میں پڑھا تھوڑا بہت، اور علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ یعنی حاکم وقت نے بندہ بھیجا شہید کے پاس کہ مطلب ان کو سمجھائیں تھوڑا سا۔ اس نے جا کے کیا دیکھا کہ شہید اپنے صحن میں اپنے کپڑے خود دھو رہے۔ ان کا کون ہے؟ کہا فلانا۔ کہا بٹھاؤ چائے پلاؤ۔ اس نے دیکھا، اس نے یہ منظر دیکھا، وہ بات کر کے چلا گیا۔ جب پیچھے جس نے بھیجا تھا تو اسے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا جو شخص اپنے کپڑے خود دھوتا ہو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ رابطہ، یا خدا کا رابطہ آپ کو خدا کے نزدیک افضل کرتا ہے۔ دنیا کے لیے آپ نہیں کہتے میرا شوشا ہو، لوگ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، لوگ میرے سامنے اس طرح احترام کریں۔ ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم علماء کرام، میں اپنی بات کروں گا تو سب تو بزرگ ہیں میرے سارے، ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھے بٹھایا کہاں؟
مجھے بلایا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے پہلے پڑھنا چاہیے تھا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ بہرحال مجھے آخر میں راجہ صاحب کے بعد اسپیچ نہیں ہونی چاہیے تھی، ویسے بزرگ ہیں ہمارے عزیزان محترم، ہم تو اسی میں پھنسے ہیں، ہم کہاں اپنا کوئی کام کرتے، ہمارا تو دروازہ کوئی نہ کھولے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے جوتے نہ اٹھائے ہم نہ، تو ہم کہاں اور شہید کہاں؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں لوگوں کے نزدیک افضل ہونا چاہتا ہوں، جبکہ شہید خدا کی بارگاہ میں مقرب ہونا چاہتے تھے۔ مقرب یہی ہے، اس کی بارگاہ میں مقرب ہو۔ دنیا بے شک تمہیں تنہا چھوڑ دے، دنیا تمہیں اکیلا چھوڑ دے، خود دنیا نے چھوڑا لوگوں کو، انبیاؤں کو چھوڑا، اولیاؤں کو چھوڑا، ائمہ کو چھوڑا، مگر کیا ہوا؟ وہ ہدف سے ہٹے نہیں۔ مسلم نے عقیل 18,000 بیت، ظہر کی نماز میں ہزاروں کا مجمع، وہی مسلم کوفہ میں مغرب میں اکیلا کھڑا ہوا ہے، لیکن کیا مسلم کے ارادے میں فرق آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں؟ رابطہ۔ جب اس کے ساتھ رابطہ ہو جائے تو پھر بے شک آپ کو سب چھوڑ جائے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ حضرت، میں نے کل رات بھی مجلس میں بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر دریا کنارے پہنچے، سامنے دریا، پیچھے لشکر فرعون کا، پھنس گئے درمیان میں، امت نے کہا ہم تو پھنس گئے، تو وحی نازل ہوئی، موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے۔ جب رب ساتھ ہو، دنیا دشمن ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ نے دنیا کو تھوڑی کچھ دینا ہے۔ جس مقصد کے لیے خدا نے بھیجا، مقصد کے لیے بھیجا۔ حضرت یوسف کو جب اتنا فشار آیا، خود دعا مانگ رہے ہیں سورہ یوسف میں۔ حضرت، یہ جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جوانوں کو سورہ یوسف کی تلاوت کرنی چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے تو زندان میں بھیج دے، مجھے قید بہتر ہے ان دعوتوں سے جو مصر کی خواتین کر رہی ہیں۔ کیوں؟ دنیا نہیں چاہیے، خدا تیری رضا چاہیے۔ شہید عارف خدا چاہیے۔ جب خدا کے ساتھ رابطہ ہے تو پھر کوئی کچھ بھی کر